الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بلایا. جس پر وہ شفقت کی نظر ڈالتی ہے اسے اپنے گھر کے اندر بلا لیتے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. صرف کائنات کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. ہر شے کے لیے رحمت بن کے آئے. جیسے کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے. ایک اونٹ آیا. آج آپ علیہ السلام کے کان مبارک کے پاس اپنا منہ کر کے ہونٹوں کو ہلانے لگا. صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ اپنے مالک کی شکایت لے کے آیا ہے کہ کالی کبھی والے اونٹوں کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں، جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں. پوچھا: یا رسول اللہ کیا شکایت ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت لے کے آیا کہ جب میں جوان ہوا کرتا تھا مجھ سے کام لیا کرتا تھا، ساری زندگی اس نے کام لیا. آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. کالی کپڑے والے ذبح نہیں ہونا چاہتا، میری جان بچا لیجیے. اتنے میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس اونٹ کا مالک بھی آ گیا. آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا: رسول اللہ یہ اونٹ تو میرا ہے. آپ نے فرمایا: ہاں ٹھیک ہے اونٹ تو تیرا ہے لیکن یہ تیری شکایت لے کے آیا ہے میرے پاس. عرض کیا: یا رسول اللہ کیا شکایت ہے؟ بتایا کہ تو اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے اور یہ اونٹ تیری شکایت لے کے آیا کہ ساری زندگی مجھ سے کام لیا، آج میں بوڑھا ہو گیا مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے 100 درہم دے کے اس اونٹ کو خرید لیا، خرید کر آزاد کر دیا کہ جاؤ مجھے آج کے بعد کوئی نہیں پوچھنا. آزاد کرنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ اس اونٹ نے آپ علیہ السلام کے کان مبارک کے قریب ہو کر پھر کچھ باتیں کی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس نے 4 دعائیں میری امت کے نام. سبحان اللہ. اس جانور نے 4 دعائیں کی.
پہلی دعا یہ تھی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے۔ دوسری دعا تھی کہ اللہ رب العزت کا قیامت کے دن آپ کی امت سے خوف کو ایسے ختم کرے جیسے آج آپ نے مجھ سے خوف کو ختم کر دیا ہے۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا۔ تیسری دعا تھی اس اونٹ نے، کہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس اونٹ نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کی امت کے خون کو دشمنوں سے محفوظ فرما دے جیسے آپ نے آج میرے خون کو محفوظ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی آمین کہہ دیا۔ چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ رب العزت آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال نہ ہونے، لڑائی جھگڑے نہ ہونے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنکھیں بھر آئیں، آپ دیدہ ہو گئے۔ فرمانے لگے کہ میرے صحابہ یہ وہ دعا ہے کہ جو آج سے پہلے میں نے اپنے رب العالمین سے کی تھی، لیکن رب العالمین نے منع کر دیا کہ میرے محبوب ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت لڑ کے بڑھے گی، ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو جائے گی، آج یہ حال ہے۔ اس دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گیا، آنسو آ گیا۔ اس طرح کی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئی۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیسے اطاعت کرنی ہے؟ فرمایا ایسے اطاعت کرو جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی۔ کیسے اطاعت کی؟ امام الانبیاء محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ کے دوران آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ دروازے سے مسجد کے اندر آ رہے تھے، ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا، وہیں پہ کان میں آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ۔ سبحان اللہ۔ یہ اطاعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو پوچھا عبداللہ بن مسعود تجھے تو نہیں کہا، میں نے کہیں صحابہ کو کہا تھا، آپ آگے آ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بیٹھے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ جب کانوں میں آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود سوچنے لگا کہ میرا یہ قدم اٹھ کے آگے چلا گیا تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اس چیز کا نام اطاعت ہے۔ فرمایا اس چیز کا حکم دے دیں اس کو کر دکھاؤ، جس سے روک دیں کہ میرے صحابہ میری امت کے لوگوں اس چیز سے دور رہنا، اسے قریب کبھی کرنا، یہی ہمارے لیے حکم ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ہاتھ کے اندر ریشم لے کے آئے، دوسرے ہاتھ کے اندر سونا لے کے باہر آئے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے میرے صحابہ ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، ان کا مجھ سے وعدہ کرو۔ فرمایا کہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کائنات احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ہاتھ پہ ریشم رکھا، دوسرے ہاتھ پہ سونا رکھے، صحابہ کرام کے سامنے آ گئے، فرمانے لگا میرے صحابہ مجھے دونوں چیزوں کا مجھ سے وعدہ کر لو، مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد میری امت کا مرد سونا استعمال نہیں کرے گا، سونے کی انگوٹھی نہیں پہنے گا، سونے کی مالا استعمال نہیں کرے گا۔ دوسری چیز فرمایا میرے صحابہ کرام مجھ سے وعدہ کرو آج کے بعد میری امت کا مرد ریشم استعمال نہیں کرے گا، ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا، ریشم کا لباس استعمال نہیں کرے گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ بھی بیٹھی ہیں، ایک نوجوان آیا ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، آگے سلامت کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ساتھ والے سے پوچھا کیا بات ہے، سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا بھلے آدمی اے نوجوان تو ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا، آج
تشریف لائیں گے معافی مانگ لینا معافی مل جائے گی. اور نوجوان رو کے کہتا ہے اے عمر میں کس کو سے معافی مانگوں گا؟ میں پہلے ان کے سامنے آیا میری وجہ سے انہیں پریشانی ہوئی میری وجہ سے وہ غمگین ہوئے اب میں ان کے سامنے آؤں گا پھر وہ پریشان ہوں گے. اے عمر میں اب اپنا منہ ان کو نہیں دکھاؤں گا. آپ السلام نماز کے بعد تشریف لائے. حضرت عمر نے اسی وقت اس نوجوان کو اشارہ کر کے فرمایا اے نوجوان جو انگوٹھی پڑی ہے اس انگوٹھی کو اٹھا لے. تجھے منع کیا تیرے گھر والوں کو منع نہیں کیا. جا جا اپنی بہن بیٹی کو پہنا دینا اپنی ماں کو پہنا دینا. وہ نوجوان رو کے کہتا ہے عمر جس چیز کو نگاہ نبوت نے گرا دیا میں جا کے اپنی ماں بہن بیٹی کو پہناؤں میری غیرت گوارا نہیں کرتی. لوگ یہ حضرات تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح معنی میں عشق کا دعویٰ کیا تھا جو صحیح معنی میں محبت کا دعویٰ کرتے تھے. صحیح بخاری و سنن ابی داؤد کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور وہ اس حدیث کا صحیح معنی میں مصداق وہی حضرات بنے تھے جنہوں نے تمام سب کچھ لٹا دیا سب کچھ قربانی دے دی. بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. فرمایا میری امت کے لوگوں سے حال کرنا فرمایا جس گھر کے اندر کسی نوجوان کی تصویر ہو کسی بوڑھے کی تصویر ہو کسی بچے کی تصویر ہو کسی جاندار جن کی تصویر بنا کے رکھی ہو فرمایا اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے. لوگ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. دوسری چیز فرمائی اور میری امت کے لوگوں سے حال کرنا فرمایا جس گھر کے اندر پالتو جانور کتا ہو شوق یا کتا پال رکھا ہو فرمایا اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے. کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے مال مویشی کی حفاظت کے لیے کوٹھی بنگلے کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں ادروائز کتا رکھنے کی اجازت کوئی نہیں. شوق یا کتا رکھنے والوں خیال کرنا کان کھول کے سن لو اتنا سنگین لے کے گھومو جتنا کل قیامت کے دن برداشت کر سکو. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یسمح لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. فرمایا میرے صحابہ کرام مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو آج میں اللہ کا رسول تمہیں ضمانت دے کے جا رہا ہوں. صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے نہ جانے کس چیز کی ضمانت مانگتے ہیں. ہم نے تو سب کچھ قربان کر دیا تن تن قربانی کا ہم نے تو ارادہ کر رکھا ہے ہم نے تو ساری دولتیں نچھاور کر دی. یا رسول اللہ آج کس چیز کی ہم سے ضمانت مانگتے ہیں. فرمایا کہ ماں بین لحییہ فرمایا میرے صحابہ اور میری امت کے لوگوں مجھے ضمانت دے دو تمہارے دو جگہوں کے درمیان یہ جو زبان ہے فرمایا اس زبان کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دو. فرمایا کل قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت کے اندر اضمن لہ الجنہ فرمایا جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دوسری چیز فرمائی اور میرے صحابہ کرام فرمایا وما بین رجلیہ جو تمہارے دو کانوں کے درمیان ہے دو کانوں کے درمیان شرمگاہ ہے فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو. کل قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت کے اندر تمہیں جنت کی ضمانت دے کے جا رہا ہوں. امام الانبیاء محمود کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اپنے پاس بلایا. اے معاذ جب میرے قریب آؤ میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتلاتا ہوں میں تجھے پورے قرآن کا خلاصہ بتلاتا ہوں. اپنے پاس بلایا اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کے زبان مبارک کو باہر نکال کے فرمانے لگے یا معاذ کف ھذا فرمایا معاذ اس زبان
ان پہ عمل کریں گے تب ہی ہمیں کامیابی ملے گی. صحیح مسلم اور ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. شوال کا مہینہ ہے. فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر. فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، فرمایا کہ کان کصیام الدہر، گویا ایسے ہے کہ اس نے سال بھر